پانی پینے اور ذخیرہ کر لینے کے بعد دوسرے فریق نے کہا، عبد المطلب، اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ تمہیں اس صحرا میں پانی کا چشمہ عطا کر سکتا ہے تو زمزم پر ہمارا دعویٰ درست نہیں، ہم اپنا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اس کا زمانہ اب قریب ہے۔ عبد المطلب کی دعا قبول ہوئی، اللہ کریم نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ عبد المطلب نے اللہ کریم سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اپنے وعدے کے بارے میں بتایا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنے والد کا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا۔ جس بیٹے کے نام بھی قرہ نکلا وہ اس قربانی کے لیے حاضر ہوگا۔ کعبہ کے فال نکالنے والے کو اس کام کے لیے فال نکالنے کا کہا گیا۔ ہر تیر پر ایک بیٹے کا نام لکھا گیا۔ فال نکالی گئی تو فال اس وقت تک کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کے نام نکلی۔ عباس، حمزہ اور مقوم بعد میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ کمال سعادت مندی سے ہوش و حواس میں اور مطمئن رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اس نازک لمحے پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش نہ کی ہو؟ لیکن اس قربانی کے لیے عبداللہ اپنے دادا اسماعیل کی طرح تیار تھے۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔ عالم شباب اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم تھے۔ انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے چھری منگوائی۔ گھر والوں کو جب بیٹے کی قربانی کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے عبد المطلب کو روکنا چاہا۔ گھر کی ساری خواتین انہیں سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ عبد المطلب کی بیویاں، ان کی بہنیں، بیٹیاں اور بہویں سب موجود تھیں۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ بیٹا یا بھائی قربان کرنا کب آسان ہے۔ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی آ گئے۔ عبداللہ کے ماموزاد مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو مخزومی نے کہا، خدا کی قسم، جب تک بچاؤ کی ساری تدبیریں ناکام نہ ہو جائیں تم اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال بھی قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے۔ کافی کوشش کے بعد عبد المطلب اس بات پر راضی ہوئے کہ حجر کی کاہنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے، جس کا نام قطبہ ہے۔ قطبہ پورے عرب میں اپنی ذہانت اور علم کے لیے مشہور تھی۔ حجر مکہ سے 236 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ یثرب سے جنوب مغرب میں 281 کلومیٹر دور ہے۔ اونٹ کی مسافت تقریباً 6 دن کی ہے۔ سب لوگ مل کر اس مقصد کے لیے حجر روانہ ہوئے۔ سارا راستہ پریشانی میں گزرا۔ مسافروں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان میں جان ہی نہیں ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ اس قربانی کا کوئی بدل ہے۔ بس معمولی سی امید تھی جس کے سہارے وہ حجر کی طرف رواں دواں تھے۔ حجر کا سفر پہلے کبھی اتنا لمبا نہ تھا جتنا اب محسوس ہو رہا تھا۔ دن نکلتا تھا تو رات نہیں آتی تھی، رات آنے کے بعد ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حجر پہنچ کر پتہ چلتا ہے کہ قطبہ 450 کلومیٹر دور شمال میں خیبر میں رہتی ہے۔ ایک اور صبر آزما سفر سامنے تھا۔ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ خیبر پہنچے۔ کاہنہ سے مل کر معاملے کی سنگینی کا اظہار کیا۔ کاہنہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں کل اس کا حل بتاؤں گی۔ اگلے دن سب دوبارہ اس کاہنہ کے پاس تھے۔ اس نے پوچھا، تم لوگوں میں ایک جان کی دیت یعنی جان کا بدلہ کیا ہے؟ جواب دیا گیا، ایک جان کی دیت 10 اونٹ ہیں۔ قطبہ کہنے لگی، تم لوگ واپس جاؤ، عبداللہ اور 10 اونٹوں کی قربانی کے درمیان فال نکالو۔ اگر فال عبداللہ کے نام ہی نکلے تو 10 اونٹ اور جمع کر کے دوبارہ فال نکالو۔ ایسا اس وقت تک کرتے رہنا جب تک فال اونٹوں کے نام نہ نکلے۔ جب فال اونٹوں کے نام نکلے تو سمجھ لینا تمہارا خدا اس قربانی کے بدلے پر راضی ہو گیا ہے۔ واپسی پر ماحول کچھ بہتر تھا۔ انہیں قربانی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔
इस बार कम و बेश सारा शहर फाल निकालते वक्त काबा में मौजूद था। बात ही इतनी अहम थी, कुरैश का सरदार अपने बेटे की कुर्बानी करने को तैयार था। अब फाल अब्दुल्ला और 10 ऊंटों के दरमियान निकाली गई। ये क्या? फाल एक दफा फिर अब्दुल्ला के नाम निकली। अब ऊंटों की तादाद 20 कर दी गई। फाल अब भी ऊंटों की बजाय अब्दुल्ला के नाम निकली। हर बार 10 ऊंट बढ़ाए जाते थे। अब ऊंटों की तादाद 100 हो गई, यानी 10 जानों के बराबर दियत एक जान के लिए। 100 ऊंट और अब्दुल्ला के दरमियान फाल निकाली गई। फाल अब अब्दुल्ला की बजाय मुत्तलिब की तसल्ली नहीं हुई, कहने लगे 3 बार फाल निकालो। अगर तीनों बार फाल ऊंटों की कुर्बानी के हक में निकली तो मैं इस बात पर अमल करूंगा। सारे मजमे पर खामोशी छा गई। सब लोग दुआ मांग रहे थे कि फाल ऊंटों की कुर्बानी के हक में निकले। 3 बार मुसलसल ऊंटों की कुर्बानी के लिए फाल निकलना आसान नहीं था। काबा के फाल निकालने वाले ने एक बार फिर फाल निकाली। फाल 100 ऊंटों की कुर्बानी के हक में ही निकली। अब सारे लोगों की सांसें रुकी हुई थी। ऐसा समा था कि जिस्म काटो तो लहू न हो। सब लोग खामोश थे और दिल से दुआ मांग रहे थे कि ऊंटों की कुर्बानी ही कबूल हो जाए। फाल निकाली गई तो तीसरी बार भी फाल 100 ऊंटों के हक में निकली। मक्का में तो जश्न का समा था। सब लोग अपने अपने अंदाज में शुक्र अदा कर रहे थे। औरतें खुश थीं कि इतना प्यारा जवान बेटा कुर्बानी से बच गया। मर्द इसलिए खुश थे कि बनी हाशिम का कबीला इसी इज्जत के लायक था। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए। उस वक्त से एक जान की दियत 100 ऊंट हो गई। इंसानी जान की कीमत में 10 गुना इजाफा अब्दुल्ला के सदके हुआ। 100 ऊंट कुर्बान किए गए और लोगों को दावतें आम दी। किसी को ना रोका जाए। दोस्त दुश्मन अपना जो जितना चाहे गोश्त साथ भी ले जाए। यहाँ तक के जानवर आए तो उन्हें भी पेट भर के गोश्त खाने का मौका दिया जाए। इस वाकये की वजह से अब्दुल्ला पूरे अरब में मशहूर हो गए। हमें कुर्बान किए जाने वालों की औलाद हूं, यानी इस्माइल और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला निहायत खूबसूरत थे। शराफत और पाकीज़गी आपके चेहरे पर नुमाया थी। आप मक्का की हर दिल अजीज शख्सियत थे। आपके तमाम भाई और आपके वालिद आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आप घर की खवातीन की आंख का तारा थे। आपके चेहरे पर रोशनी, ताजगी और नूर बरसता था। मक्का की लड़कियां आपसे शादी की ख्वाहिश रखती थी। अब्दुल्ला अपने जमाने के यूसुफ थे। अब्दुल्ला बहुत हयादार थे। आपकी नजरें हमेशा नीची रहती। आपकी तबीयत में तवाज़ो था। अब्दुल्ला की शादी की फिक्र हुई तो अब्दुल मुत्तलिब को अपने बेटे के लिए दूसरे मुल्कों में जाया करते थे। एक दफा अब्दुल्ला तिजारती काफिले के साथ मुल्क शाम गए। अब्दुल्ला को देखकर शाम के यहूदी पहचान गए कि ये आखिरी नबी के वालिद हैं। उन्होंने कई बार कोशिश की कि अब्दुल्ला को कत्ल कर दें। अल्लाह करीम की हिफाजत में अब्दुल्ला हर बार यहूदियों से महफूज रहे। एक दिन मुल्क शाम के जंगलों में अब्दुल्ला शिकार के लिए गए। यहूदियों ने अब्दुल्ला को अकेला देखकर कत्ल करने का इरादा किया। कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्दे मनाफ भी आस पास थे। उन्होंने देखा कि एक मखलूक जो शक्लो सूरत से इंसानों से मुख्तलिफ है अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए आई और उसने यहूदियों को मार भगाया। वहाब बिन अब्दे मनाफ ने देखा तो उन्हें अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से मोहब्बत और अकीदत हो गई। उन्होंने चंद दोस्तों के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को अपनी बेटी के लिए अब्दुल्ला से निकाह का पैगाम भिजवाया। ये रिश्ता तय होने से पहले ही वहाब बिन अब्दे मनाफ वफात पा गए। उन्हीं दिनों अब्दुल मुत्तलिब एक तिजारती काफिले के साथ यमन गए। ताजिरों के दरमियान बैठे हुए अब्दुल मुत्तलिब ने बात की तो उनकी आवाज सुनकर उसी महफिल में बैठा एक यमनी बूढ़ा कहने लगा, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? अब्दुल मुत्तलिब इस सवाल पर हैरान हुए, लेकिन उसकी उम्र देखकर उसे इजाजत दे दी। वो बूढ़ा शख्स इल्हामी किताबों का आलिम था।
اس کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ سہارا لیتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا، آپ کے چہرے کو ہاتھ لگایا اور پھر ناک کو اچھی طرح ٹٹولنے لگا۔ عبد المطلب حیران تھے کہ یہ بزرگ آخر چاہتا کیا ہے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، ایسے لگا جیسے اس شخص کو من کی مراد مل گئی ہو۔ سردار، آپ کو مبارک ہو، میں آپ کے خاندان میں آنے والے وقت میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، لیکن ان میں سے ایک قبیلہ بنی زہرہ کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ عبد المطلب ان دنوں عبداللہ کا گھر بسانے کی تیاریوں میں تھے۔ یمن سے واپس آئے تو اسی مقصد سے یثرب جانے کا ارادہ کیا۔ بنی زہرہ قصی کے بڑے بھائی زہرہ کی اولاد ہیں۔ قبیلہ ہم پلہ بھی تھا اور ان کی خواہش بھی عبد المطلب تک پہنچ چکی تھی۔ سیدہ آمینہ اپنی والدہ سے اکیلی اولاد تھی۔ وہب بن عبد مناف کی وفات کے بعد ان کے بھائی وہیب بن عبد مناف سے ملاقات ہوئی۔ وہیب کی اپنی بیٹی حالہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ بی بی آمینہ بنت وہب کی شادی عبداللہ سے طے پا گئی اور ان کی چچا زاد بہن حالہ کی شادی عبد المطلب سے۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں زیادہ شادیاں عام تھیں۔ دلہا اور دلہن کی عمر میں فرق ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ عبد المطلب رشتے طے کرنے کے بعد واپس مکہ روانہ ہوئے۔ شادی کے دن قریب آئے، بارات مکہ سے یثرب جانا تھی۔ عبداللہ دلہا بن گئے۔ وہ تو پہلے ہی بڑے خوبصورت اور حیا والے تھے، اب ان کا چہرہ کوئی اور ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ بارات مکہ سے نکل رہی تھی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن قتیلہ بنت نوفل اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ قتیلہ بھی انجیل کی عالمہ تھی۔ ورقہ بن نوفل ان چند لوگوں میں سے تھے جو عیسائی تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ ورقہ بن نوفل الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ قتیلہ نے ان سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ اس نے عبداللہ کو اپنی طرف بلایا اور کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، میں اتنے ہی اونٹ قربان کروں گی جتنے اونٹ عبد المطلب نے تمہارے لیے قربان کیے تھے۔ عبداللہ نے اس سے کہا، میرے والد یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور میں شادی کے لیے ہی یثرب جا رہا ہوں۔ یثرب پہنچ کر عبد المطلب کا نکاح بی بی حالہ سے اور عبداللہ کا نکاح بی بی آمینہ سے کر دیا گیا۔ عبداللہ کی شادی 570 عیسوی میں ہوئی۔ اس زمانے اور خاندان کی روایت کے مطابق وہ 3 دن اپنے سسرال یثرب میں ہی رکے۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی دلہن کے ساتھ مکہ آ گئے۔ اب یہ گھر خوشیاں دیکھ بھی رہا تھا اور بانٹ بھی رہا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کی دوبارہ قتیلہ بنت نوفل سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ نے قتیلہ کو شادی کی پیشکش کی۔ قتیلہ نے انکار کر دیا۔ عبداللہ کے لیے یہ جواب حیرانی کا باعث تھا۔ وجہ پوچھی تو قتیلہ نے کہا، جس دن میں نے تمہیں شادی کی درخواست کی تھی اس دن تمہارے ماتھے پر چمک، چہرے پر نور اور کشش تھی جو اب باقی نہیں ہے۔ میری ساری خواہش اس خوش نصیبی کے لیے تھی۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبداللہ تجارتی سفر پر فلسطین چلے گئے۔ عبداللہ ملک شام سے واپسی پر بصرہ سے دومت الجندل، تیمہ اور خیبر سے ہوتے ہوئے یثرب پہنچے۔ وہاں پر عبداللہ بیمار ہو گئے۔ آپ اپنی دادی سلمہ بنت عمر کے خاندان بنی نجار کے پاس علاج اور آرام کے لیے رک گئے۔ باقی قافلہ مکہ لوٹ آیا۔ قافلے والوں نے عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کے متعلق بتایا۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب بھیجا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو مکہ لے آئیں۔ یثرب پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ عبداللہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ عبداللہ کو نابغہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ نابغہ بنی عدی بن نجار کے فرد تھے۔ عبداللہ نے 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ خبر بی بی آمنہ کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابھی تو ان کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے۔ ابھی تو ان کے لیے زندگی شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھے تھے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی بی آمنہ کے لیے اب زندگی آسان نہیں تھی۔ بی بی آمینہ نے عبداللہ کی وفات پر مرثیہ لکھا جو یوں ہے، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی۔ وہ سسکیوں اور آہوں کے درمیان ایک قبر میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے آواز دی اور اس نے اس آواز پر لبیک کہا۔
اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کیسی غمزدہ تھی وہ شام جب انہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اگر موت نے ان کا جسم ختم کر دیا تو کیا ہوا؟ ان کے کردار کے نقوش مٹائے نہیں جا سکتے۔ وہ بڑے عقل مند اور رحم دل تھے۔ آدم علیہ السلام سے چلنے والی امانت عبداللہ سے ہوتی ہوئی بی بی آمینہ کے سپرد ہو چکی تھی۔ اگر بی بی آمنہ کے لیے زندگی میں کوئی امید باقی تھی تو یہی امانت جس کا ظہور ابھی ہونا تھا۔ بی بی آمنہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ عبداللہ کی وراثت میں صرف 5 اونٹ، بکریوں کا ریوڑ اور ایک کنیز تھی جس کا نام برکہ بنت صلبہ تھا۔ بی بی آمینہ نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا۔ ایک روایت کے مطابق بی بی آمینہ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ اس امت کے سردار پیغمبر کی والدہ ہیں۔ بی بی آمینہ بیان کرتی ہیں، میرے لیے یہ سارا وقت بہت آسان تھا، نہ تو مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا نہ ہی کوئی اور تکلیف۔ مکہ میں کئی سالوں سے سخت قحط سالی تھی۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، خوشحالی کا دور آ گیا۔ صورتحال مکمل بدل گئی، جگہ جگہ ہریالی ہو گئی، درختوں پر پھل پہلے سالوں کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، خوشحالی کا دور آ گیا۔